बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 25 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी मुताबिक 4 दिसंबर 2018 बरोज मंगल सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और रोजाना सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात के लिए हमारे चैनल MJ स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जी तो दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन से। रियाज में गैर कानूनी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी वजारत सेहत ने यहां जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले एक गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया। वजारत ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में तहरीर किया कि एक गैर मुल्की मुआलिज बगैर इजाजतनामे के लोगों का इलाज कर रहा था। सोशल मीडिया पर उसके इश्तिहार भी दे रहा था। उसे गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब में फी का सालाना 50 किलोग्राम मुर्गी। सऊदी अरब में सालाना 1.5 मिलियन टन मुर्गियां इस्तेमाल की जा रही हैं। ये बात सऊदी अरब में पोल्ट्री फार्म वर्कशॉप के शुरका ने बताई। तफसीलात के मुताबिक फी का सालाना 50 किलोग्राम मुर्गी इस्तेमाल हो रही है, यानी साल में हर बंदा सऊदी अरब के अंदर जो रहता है वो 50 किलोग्राम मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करता है। माहिरीन ने तवज्जो दिलाई कि इस शोबे में साइंसी और तकनीकी तब्दीलियों की हमरकाबी जरूरी है ताकि मुर्गियों में पाए जाने वाले अमराज को काबू किया जा सके। 5 पारे हफ्ज करके बाप की कब्र पर जा पहुंचा। फहद अब्दुल रज़ाक अतिया चता में कुरान हिफ्ज कराने वाली मारूफ अंजुमन खैरुकुम के साहिबान तले 5 सिपारे हिफ्ज करते ही अपने वालिद की कब्र की ज़ियारत के लिए जा पहुंचा। तहफीज़ कुरान के इंचार्ज बासम अब्दुल हादी ने बताया कि फहद की उम्र 10 साल है। वो हमारे यहाँ कुरान हिफ्ज करने वाले बच्चों में मुनफरिद है। उसके वालिद की दिली ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फहद बड़े बेटे के नक्शे कदम पर चलते हुए कुरान का हाफिज बने। फहद ने 5 पारे हिफ्ज करके कब्रिस्तान का रुख किया। शायद वो अपने बाप की खुशनुदी के लिए वहां पहुंचा था। लग्जस गाड़ी किचन शोरूम में घुस गई। रफा कमिश्नरी में किंग अब्दुल्ला रोड पर एल्युमिनियम किचन शोरूम में गाहक और सेल्समैन चैनो सुकून के साथ एक दूसरे से गपशप में मसरूफ थे कि अचानक बर्रफ्तार लग्जस अंदर आई और तमाम फर्नीचर और सामान उलट पुलट करते हुए दीवार से टकरा कर रुक गई। शोरूम के मालिक का कहना है कि वो शोरूम में बैठा हुआ था, ग्राहकों से बातचीत जारी थी। तेज रफ्तार लेक्सस बैरूनी शीशे के दरवाजे तोड़ते हुए अंदर घुस गई। शोरूम को काफी नुकसान पहुंचा। गाड़ी में भी टूट फूट हुई, अलबत्ता कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी उसके कंट्रोल से निकल गई थी। उसने स्पीड फिक्स कर रखी थी जो फन्नी खराबी के बायस काबू से बाहर हो गई। हमवतन के सऊदी कातिल का सर कलम। अबहा में मकामी हुकाम ने अपने हमवतन सऊदी शहरी के कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर इतवार को सऊदी शहरी का सर कलम करके निशाने इबरत बना दिया। वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करके बताया कि सऊदी शहरी हमदल कहतानी ने अपने हमवतन मेहदी अल कहतानी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वारदात करके मौका से फरार हो गया था। पुलिस ने उसे तलाश करके अदालत में पेश किया, जहां उसके खिलाफ इल्जाम साबित हो जाने पर उसे जान के बदले जान यानी हद्दल हराबा के इस्लामी कानून के मुताबिक मौत की सजा सुना दी गई थी। पेशगी मुराफिकीन फीस वापस नहीं होगी, महकमा जवाजात। सऊदी अरब के महकमा जवाजात ने बताया है कि मुकीम गैर मुल्कियों से ली जाने वाली पेशगी मुराफिकीन फीस यानी अपने बच्चों का जो टैक्स था वो खरूज निहाई की सूरत में वापस नहीं किया जाएगा। महकमा पासपोर्ट से एक मुकीम गैर मुल्की ने सवाल किया था कि उसने मुराफिकीन की पेशगी फीस जमा करा दी थी, अब उसने उन्हें खरूज निहाई पर वतन वापस भेज दिया है। क्या ऐसी सूरत में उसे बाकी महीनों की मुराफिकीन फीस वापस लेने का हक हासिल है या नहीं? तो महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई कि मुराफिकीन फीस पेशगी ली जाती है और ये वापस नहीं की जाती। प्राइवेट इदारों और कंपनियों की तादाद में 35% इजाफा। वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने बताया कि 2018 की तीसरी सहमाई के दौरान
کمپنیوں اور اداروں کی تعداد میں 35% سے زائد کا اضافہ ہوا۔ ان کی تعداد 9,45,660 ہو گئی، جبکہ 2017 کی تیسری سہ ماہی کے دوران ان کی تعداد 8,24,271 تھی۔ سولر پینل کی لاگت 70,000 ریال۔ کنگ عبداللہ ایٹمی توانائی سٹی دمام کے اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر محمد الگروان نے بتایا کہ سولر پینل کی لاگت 70,000 ریال ہے۔ اسے نصب کرنے کی فیس 2300 ریال مقرر کی گئی ہے۔ کنگ عبداللہ سٹی دور دراز علاقوں میں توانائی کے مسائل حل کرنے کے لیے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو شمسی توانائی فراہم کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شمسی توانائی سے استفادے کے لیے عمارتوں میں مخصوص انتظامات کرنا پڑتے ہیں۔ اس حوالے سے تیار کردہ منصوبہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ مطاف میں معذوروں کے لیے کیا ہے؟ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر تاریخ میں پہلی بار مطاف 2 گھنٹے تک معذوروں کے لیے مخصوص کر دیا۔ ہوٹلوں اور سیاحتی کمپنیوں کو اس سہولت سے آگاہ کر دیا گیا۔ اب تک سمعی، بصری اور جسمانی معذوری میں مبتلا افراد کے لیے معذوروں کی تعبیر استعمال کی جا رہی تھی۔ حرم انتظامیہ نے ان کے لیے ایک نئی تعبیر اصحاب القدرات الخاصہ ایجاد کی۔ اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ مخصوص صلاحیتیں رکھنے والے لوگ۔ حرم انتظامیہ کی سوچ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک قوت ارادی اور اعلیٰ ہمتی کی روشن مثال ہوتا ہے۔ یہاں پر جمعہ اور عیدین کے خطبات کا اشاروں کی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ حرم شریف کے دروازوں سے داخل ہونے اور نکلنے کے لیے ویل چیئر کی راہداریاں بنائی گئی ہیں۔ نابیناؤں کے لیے بریل سسٹم پر قرآن کریم اور دینی کتابیں مہیا ہیں۔ طواف اور سعی کے لیے مفت الیکٹرانک ویل چیئرز بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ موسم سرما کی راتوں کے عوامی کھانے۔ سعودی عرب کے تمام علاقے مخصوص عوامی کھانوں کے حوالے سے مشہور ہیں۔ طائف کے لوگ موسم سرما کی راتوں میں خاص کھانے بڑے ذوق و شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ایک روٹی موسم سرما میں بے حد پسند کی جاتی ہے، جو خبز الاساج کے نام سے معروف ہے۔ یہ کوئلے کی انگیٹھی پر توے پر سینکی جاتی ہے۔ یہاں الجریش اور العریکہ جنوبیہ کا بھی رواج ہے۔ مختلف شکل کے قہوے بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ گرم مشروبات بھی پسند کیے جاتے ہیں۔ چائے کے ساتھ عربی پراٹھوں کا بھی رواج ہے۔ شام کے وقت اہل طائف گھروں سے سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ خواتین بچے ہمراہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ موسمی کھانے تیار کرنے کی شہرت رکھتے ہیں۔ ان دنوں موسم سرما کی آمد پر طائف کی تفریح گاہیں مقامی لوگوں سے آباد ہیں۔ الجزائر کو سعودی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ سعودی ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ الجزائر کے موقع پر دارالحکومت کی سڑکوں، عمارتوں اور چوراہوں پر سعودی عرب اور الجزائر کے پرچم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ سجا دیے گئے۔ سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ میں بھی سعودی ولی عہد کی الجزائر آمد کے مناظر جوش و خروش سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ الجزائر کے ایک شہری نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں تحریر کیا: آپ آج الجزائر میں جہاں بھی جائیں گے شہدائے الجزائر پرچم اور سعودی عرب سے پرچم سے آراستہ پائیں گے۔ وزارت شہری خدمات کاغذی کارروائی سے بے نیاز۔ سعودی وزیر شہری خدمات سلمان الحمدان نے بتایا کہ 2019 کی دوسری ششماہی میں ان کی وزارت تمام امور آن لائن نمٹائے گی اور کاغذی کارروائی کو خیر آباد کہہ دے گی۔ ای گورنمنٹ کے پروگرام کو روبہ عمل لانے کے لیے یہ تبدیلی ہوگی۔ انہوں نے اتوار کو ریاض میں کاغذی کارروائی کو خیر آباد کہہ کر آن لائن کارروائی کی اسکیم کے نفاذ کی شروعات کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ 85 کارکن خواتین و حضرات نے 31 ورکشاپس منعقد کر کے 60,000 سے زیادہ گھنٹے محنت کر کے آن لائن کارروائی کی اسکیم تیار کی۔ جدہ سمیت 4 علاقوں میں بارش کا امکان۔ ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ منگل کو جدہ سمیت 4 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور گرد آلود ہواؤں کا قوی امکان ہے۔ اس کا سلسلہ جمعے تک جاری رہے گا۔ موسمی تبدیلیوں سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ حدود شمالیہ مدینہ منورہ جدہ الجوف میں زبردست گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ سیلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ریاض بھی بارش کی زد میں ہے۔
ماہر موسمیات زیاد الجہنی نے توجہ دلائی کہ محکمہ موسمیات کی نئی وارننگ کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اسے نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس بار امکان ایسی بارش کا ہے جس کی مثال کئی سال سے دیکھنے میں نہیں آئی۔ مغربی ساحل خصوصاً یمبو، جدہ، رابغ اور تھول میں زبردست بارش کا امکان ہے۔ خلیج کے ساحلی علاقوں میں بھی بارش ہوگی۔ تبوک اور حائل میں کہیں کہیں درمیانے درجے اور کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ جدہ، دہبان، طائف، رابغ، خلیج، الکامل، بحرہ، جموم اور میسان میں منگل اور بدھ ہونے والی بارش سیلاب کا باعث بن سکتی ہے۔ قصیم اور الشرقیہ اور ریاض میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ محکمہ شہری دفاع نے معمول کے مطابق تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ اس قسم کے موقع پر کی جانے والی احتیاطی تدابیر کا انتہا درجے خیال رکھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں، سعودی ریال ریٹ، سعودی قوانین اور دیگر ممالک کی معلومات ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے یا پھر ہماری ویب سائٹ www.techwithmgh.com کو بھی وزٹ کیجیے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔